کر دیا کر کے اور آپ پروگرام شروع کر دیں. یہ میں سب دوستوں سے معذرت خواہ ہوں جی. یہ ہماری کچھ ٹیکنیکل مسائل کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو آج ہماری یہ آج 5ویں پاکستان قومی محاذ آزادی اوورسیز کی 5ویں میٹنگ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں دوستوں کے ساتھ مل کر اور ایک دوسرے سے سیکھتے رہیں. تو آج جیسا کہ آپ سب دوستوں کو معلوم ہے ہمارا موضوع ہے آج پاکستان کی سیاسی صورتحال پر ترقی پسند نقطہ نظر. تو میں سب سے پہلے جناب محترم ارشد بٹ صاحب کو گزارش کروں گا جو کہ پاکستان قومی محاذ آزادی کے سرکردہ رہنما ہیں کہ وہ آج کی میٹنگ کے اغراض و مقاصد کے بارے میں بتائیں. جناب ارشد بٹ صاحب. بہت شکریہ جناب. سب سے پہلے میں قومی محاذ آزادی کی طرف سے پاکستان کے بہت ممتاز دانشور صحافی اور ایک ترقی پسند سوچ رکھنے والے ہمارے محترم بزرگ جن کا کل ہی انتقال ہوا ہے ان کے انتقال پر قومی محاذ آزادی کی طرف سے اظہار افسوس کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ جس انداز میں سلیم آسی صاحب نے ہر دور میں آزادی صحافت کے لیے تحریر و تقریر کی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور کبھی یہ سرنگوں نہیں کیا اور آخر دم تک چاہے ایوب خان کا دور تھا، جنرل یحییٰ خان تھا، ضیاء الحق کا دور تھا یا جنرل مشرف، انہوں نے کبھی بھی آزادی صحافت اور آزادی اظہار کی فکر کو ہمیشہ جو ہے وہ سربلند رکھا. وہ ہمارے نہ صرف یہ کہ بہت اعلیٰ پائے کے صحافی تھے بلکہ ہمارے وہ ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں شمار ہوتے تھے. ہمارے ڈی ایس ایف جو کہ ہماری این ایس ایف کی پیشرو تنظیم تھی اس کے بانی تھے اور ہمارے بے پناہ دوستوں نے، بے پناہ طالب علم رہنماؤں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. آج میں قومی محاذ آزادی کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ساتھ ہی میں لالا لطیف آفریدی جو کل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر منتخب ہوئے ہیں، انہیں قومی محاذ آزادی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ لطیف آفریدی اپنے طالب علمی زمانے سے لے کر آج تک ہمیشہ طلباء کے لیے، محنت کشوں کے لیے صف اول کی جدوجہد میں شامل رہے ہیں. ان کی سپریم کورٹ کے بطور صدر کامیابی پاکستان کی جمہوری قوتوں، ترقی پسند قوتوں کے لیے حوصلہ افزا ثابت ہوگی. قومی محاذ آزادی انہیں اس کامیابی پر خراج عقیدت پیش کرتا ہے. اس کے ساتھ ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ جب سے پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے ایک کشمکش کا دور چل رہا ہے جس میں پاکستان میں 11 پارٹیوں کا ایک متحدہ حماس پاکستان کی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہے، اور ان حالات میں ترقی پسند قوتیں جو کہ کبھی پاکستان کی ہر سیاسی تحریک میں ان کا نمایاں کردار ہوتا تھا، آج ہمیں چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹنے کے وجہ سے ہمارا نمایاں کردار نظر نہیں آ رہا. جبکہ ایوب خان کا مارشاء اللہ ہو، یحییٰ خان کا مارشاء اللہ ہو، ضیاء الحق کا مارشاء اللہ ہو یا سویلین آمرانہ دور ہو، اس ہر دور میں پاکستان کے ترقی پسندوں نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا. تو ان حالات میں پی ڈی ایم نے ایک اعلامیہ جاری کیا، ایک بیانیہ جاری کیا، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں نہ ترقی پسند اپنا ایک نقطہ نظر عوام کے سامنے پیش کریں کہ ہم آج کے حالات میں کیا سوچتے ہیں. تو میں نے پی ڈی ایم کا جب اتحاد ہوا ہے تو اس کے بعد ایک مختصر سا 2 صفحے کا ایک لکھا تھا تحریر جو کہ اوپن فار ڈسکشن ہے، یہ فائنل نہیں ہے، تو وہ میں پڑھ کے پیش کرتا ہوں. اور ہمارے محترم ضیاء صاحب بھی ہیں یہاں پہ، مستی خان صاحب بھی ہے، اس پہ کھل کے تنقید کر سکتے ہیں یا اس میں ایڈیشنز بھی کر سکتے ہیں. تو میں شروع کرتا ہوں. 2018 کے متنازع انتخابات کے نتیجہ میں قائم ہونے والی عمران خان کی حکومت عالمی مالیاتی اداروں کی ہدایت پر نافذ کردہ عوام دشمن معاشی پالیسیوں نے ملک میں معاشی گراوٹ، بے روزگاری، مہنگائی اور غربت میں اضافہ کے سب گزشتہ ریکارڈ توڑ دیے. بیرونی قرضوں کے بوجھ نے ملکی معیشت کا دیوالیہ نکال دیا. حکومت اپنے 2 سالہ دور اقتدار میں غریب طبقات کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے کوئی معاشی ریلیف دینے میں بری طرح ناکام رہی.
پاکستان تحریک انصاف کی سربراہی میں قائم مخلوط حکومت کرپشن اور احتساب کے نعرہ کے پردہ میں جاگیردار اور سرمایہ دار طبقوں کی معاشی لوٹ کھسوٹ اور استحصالی نظام کو تحفظ دینے والی گزشتہ حکومتوں کی اقتصادی پالیسی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ استحصالی نظام کی بنیاد عوام کی معاشی لوٹ کھسوٹ، معاشی اور سماجی نابرابری اور استحصالی طبقوں کی مالی کرپشن پر استوار ہوتی ہے۔ موجودہ حکومت کا چند سابقہ حکمرانوں کے خلاف کرپشن کے مقدمات کا شور و غوغا حکومتی ناکامیوں اور جاگیرداری اور سرمایہ داری استحصالی نظام کے لوٹ کھسوٹ پر پردہ ڈالنے کی بھونڈی کوشش کے علاوہ کچھ نہیں۔ IMF کے عوام دشمن اقتصادی ایجنڈے کے نتیجہ میں کمر توڑ مہنگائی اور روز افزوں بڑھتی بے روزگاری کی وجہ سے عوام میں شدید غم و غصہ اور بے چینی کی لہر پائی جاتی ہے۔ مہنگائی کے ہاتھوں مجبور پورے ملک کے سرکاری ملازمین اور محنت کش اپنی تنخواہوں میں اضافے اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے سراپا احتجاج ہیں۔ حکومتی ہدایت پر نام نہاد آزاد میڈیا ہزاروں سرکاری ملازمین کے اسلام آباد اور دیگر شہروں میں احتجاجی مظاہروں کی خبریں نشر کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا پر حکومت کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ پابندیاں نافذ ہیں۔ میڈیا پر سینسرشپ، حکومت مخالف اینکر پرسنز کی حکومتی دباؤ پر الیکٹرانک میڈیا سے برطرفیاں اور صحافیوں کی دن دہاڑے اغوا پر صحافی برادری، شہری اور انسانی حقوق کی تنظیمیں احتجاج کرتی نظر آتی ہیں۔ بچوں اور خواتین پر مجرمانہ حملے، بڑھتے جرائم اور انسانی حقوق کی پامالیوں میں اضافہ، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناکامی اور امن عامہ کی بگڑتی صورتحال کی منہ بولتی تصویر ہے۔ نظام عدل پر عوام کا بھروسہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ خارجہ محاذ پر حکومت کشمیر کا مقدمہ ہار چکی ہے اور سفارتی تنہائی کا شکار ہے۔ دوسری جانب یک طرفہ احتساب اور سیاسی انتقام کے الزامات نے سیاسی عدم استحکام اور بحران میں شدت پیدا کر دی ہے۔ اپوزیشن رہنماؤں پر غداری، بغاوت اور بھارت کے ایجنڈے پر کاربند ہونے کے حکومتی الزامات اور مقدمات نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ حکومت کی پے در پہ ناکامیوں، انتقامی کارروائیوں اور دیگر گو معاشی حالات کی حدت کو محسوس کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے اتحاد بنا کر حکومت خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ PDM نے حکومت مخالف تحریک چلانے کے اعلان کے ساتھ 26 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ جاری کیا ہے، جس کے بنیادی مطالبات میں آزادانہ، غیر جانبدارانہ شفاف انتخابات کے انعقاد کا یقینی بنانا، اس مقصد کے حصول کے لیے فی الفور ایسی انتخابی اصلاحات کی جائیں جس میں مسلح افواج اور ایجنسیز کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ PDM نے حکومت سے نجات کے لیے ملک گیر احتجاجی تحریک کو منظم اور مربوط انداز میں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ PDM نے سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے بڑھتے ہوئے عمل دخل پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہر قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کرے۔ اسٹیبلشمنٹ کے تمام ادارے آئین کے تحت لیے گئے حلف اور اس کی متعین کردہ حدود کی پابندی اور پاسداری کرتے ہوئے سیاست سے باز رہیں۔ PDM نے مسنگ پرسنز بنانے کا سلسلہ بند کرنے اور پہلے سے مسنگ پرسنز کو قانون کے مطابق عدلیہ کے سامنے پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان نکات میں آئین اور قانون اور پارلیمان کی بالادستی، 18ویں آرمی ترمیم، NFC ایوارڈ اور صوبائی خود مختاری کے تحفظ کے علاوہ متعدد سیاسی مطالبات شامل ہیں۔ یاد رہے کہ سیاسی مطالبات سے ہٹ کر PDM نے عوام کو معاشی مشکلات سے نجات دلانے، مہنگائی اور بے روزگاری پر قابو پانے اور IMF پروگرام کے تحت زوال پذیر معیشت کو بحرانی کیفیت سے نکالنے کے لیے کوئی موقع اختیار نہیں کیا۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ، انسانی حقوق کی پامالی، آئے روز بچوں اور خواتین پر مجرمانہ حملوں میں اضافے پر PDM کا اعلامیہ خاموش ہے۔ واضح رہے کہ PDM میں شامل اکثر جماعتیں ماضی قریب میں ملک میں حکمران رہی ہیں، ان کا حکمرانی کا ٹریک ریکارڈ قابل رشک نہیں۔ PPP اور نون لیگ نے اپنے دور اقتدار میں عوامی حقوق سے روگردانی کی، معاشی لوٹ کھسوٹ کے نظام کو سہارا دیا اور کرپشن کا بازار گرم رکھا، جس کی وجہ سے ان جماعتوں پر عوامی اعتماد ابھی تک متزلزل ہے۔ مگر ملک کے موجودہ سیاسی پس منظر کی روشنی میں اپوزیشن اتحاد PDM کے سیاسی مطالبات سے کوئی جمہوریت پسند اور ترقی پسند سوچ رکھنے والا کارکن اختلاف نہیں کر سکتا۔ ترقی پسند جماعتوں
ग्रुपों और दानश्वरों ने हमेशा आवाम के माशी, जमहूरी और बुनियादी शहरी हकूक के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान के नामवर तरक्की पसंद सोशलिस्ट रहनुमा मिराज मोहम्मद खान ने पूरी ज़िंदगी फौजी और सिविल आमराना हुकूमतों के जबर के खिलाफ एहतजाजी तहरीकों में कायदाना किरदार अदा किया। मिराज मोहम्मद खान ने सारी ज़िंदगी अवाम के माशी और जमहूरी हकूक की जंग लड़ते रहे। पाकिस्तान के मुमताज़ सोशलिस्ट रहनुमाओं मेजर मोहम्मद इसहाक, अफजल बंगश, एजाज नज़ीर, जाम साकी, रसूल बख्श पलीजो, फतेह अली खान, सियार असलम और उनके हज़ारों साथियों ने मुल्क भर में जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान, जनरल जिया की आमराना हुकूमतों के जबर के खिलाफ भरपूर मुजाहमत की और कायदेबंद की सोबतें बर्दाश्त करते रहे। मुल्क के पीछे हुए अवाम के माशी और जमहूरी हकूक के लिए इन तरक्की पसंद रहनुमाओं की बेमिसाल कुर्बानियाँ पाकिस्तानी सियासी तारीख का सुनहरी और अनमिट बाब है। आज तरक्की पसंद सियासी जमातें तंजीमी, नजरियाती और सियासी बहरानी दौर से गुजर रही हैं। छोटी छोटी तरक्की पसंद जमातें अवाम के सामने एक तरक्की पसंद जमहूरी नुक्ता नज़र और बयानिया मुअस्सर अंदाज में पेश नहीं कर सकती। मुश्किल तंजीमी सूरत हाल के बावजूद तरक्की पसंद जमातें अवामी हकूक़ के हसूल के लिए तरक्की पसंद जमहूरी नुक्ता नज़र अवामी बयानियाँ अवाम के सामने लाने की कोशिश करती रहती हैं। PDM के सियासी मुतालबात के साथ हकीकी मसाइल, अवामी मसाइल पर वाज़ेह नुक्ता नज़र पेश करना तरक्की पसंद तहरीकी कारकुनों का तारीख़ फ़रीज़ा है। PDM के चार्टर ऑफ डिमांड के साथ मंदरजा झैल नुकात अवाम और मुल्क के मसाइल का अवामी जमहूरी हल पेश करते हैं। नंबर 1, महंगाई यानी अफरात ज़र की निस्बत से सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन, मेहनत कशों और दिहाड़ीदार मजदूरों की आमदन में इजाफा किया जाए। IMF, दीगर आलमी मालियाती अदारों और बैरूनी ममालिक के कर्जों की मोहताजी से निजात पाने और खुद इन्हिसार मईशत की जानब बढ़ने के लिए तमाम गैर ज़रूरी अशिया की दरामदार पर पाबंदी लगाई जाए। वफाकी और सूबाई गैर तरक्याती अखराजात में 20% कमी जाए और गैर जंगी दफाई अखराजात में भी 20% कमी की जाए। गरीब तबकों पर टैक्स का बोझ कम करके टैक्स नेट को वसी किया जाए और ज़री आमदनी पर टैक्स लगाया जाए। नंबर 3, नाख्वानदा, कम पढ़े लिखे और आला तालीम याफ्ता मर्द और ख़वातीन और दीगर तबकों को बाइज़्ज़त रोज़गार की फरहमी के लिए खुसूसी बजट मुख्तस किया जाए और उनके लिए रोज़गार फराहम करने के खुसूसी प्रोग्राम मुरतब किए जाएँ। छोटे कारोबारी और नया कारोबार शुरू करने वाले अफराद को बिला सूद तवील मुद्दती कर्जे दिए जाएँ। नंबर 4, बिला मुआवजा तालीमी और तिबी सहूलतों का हसूल हर शहरी का कानूनी हक तस्लीम किया जाए। तालीम और सेहत के बजट में आबादी की ज़रूरियात के मुताबिक इजाफा किया जाए। नंबर 5, अक़लियतों, औरतों और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अक़लियतों, बच्चों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस अफराद को जल्द अज जल्द इंसाफ के दायरे में लाकर कार्रवाई की सज़ा दी जाए। सियासी मकासद के लिए मज़हब का इस्तेमाल ममनू करार दिया जाए। मजहबी शिद्दत पसंदी, मुनाफरत और फ़िरका परस्ती के इंसदाद के लिए मुअस्सर और ज़रूरत के मुताबिक कानून साजी की जाए और खिलाफ वर्जी करने वालों को कार्रवाई की सज़ा दी जाए। और आखिर में नंबर 7, पाकिस्तान में स्टूडेंट यूनियन को बहाल किया जाए। शुक्रिया। बहुत मेहरबानी भट्ट साहब। ये थे मोहतरम अरशद भट्ट साहब। अब हम बाकायदा एक मरतबा फिर मैं माज़रत करता हूँ कि टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर हम इसको वक्त पर शुरू नहीं कर सके। तो हमारे अगले मुकर्रर हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, वो बाएं बाजू की एक बहुत बड़ी पार्टी के सदर हैं, अवामी वर्कर्स पार्टी के मरकजी सदर जनाब यूसुफ मस्ती खान साहब। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमें अपने ख्यालात से नवाजें। जनाब यूसुफ मस्ती खान साहब। जी, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो कौमी माज़ आज़ादी के साथियों को, असाम भाई को, भट्ट साहिबान को, आपको, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये मौका फराहम किया कि आपके साथ गुफ्तगू करूं। वो कि मेरी तबीयत काफ़ी नासाज है और मैं शायद ज़्यादा बोल भी ना पाऊँ क्योंकि बार बार मुझे भागना पड़ता है दवाइयों की तरफ। बहरहाल अभी जो भट्ट साहब ने पढ़ा, कौमी माज़ आज़ादी का पेपर जो पढ़ी गई, मैं समझता हूँ कि ये मुतालबे तो पाकिस्तान के शुरू दिन से रहे हैं। हमारे मुतालबे पाकिस्तान में शुरू दिन से यही रहे हैं कि जी
یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے اور فلانا کیا جائے. اور اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے، اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے بنتے ہی ایک چپکلش شروع ہو گئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سول بیوروکریسی میں. پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ تو کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. اور آپ دیکھیں گے کہ اب کہا جاتا ہے کہ جی جناح صاحب کی بے حرمتی ہوئی جب صفدر بٹ کیپٹن صفدر بٹ نے وہاں پر جا کے نعرے لگائے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناح صاحب کی بے حرمتی اس وقت ہوئی جب وہ بیمار ماری پور روڈ کے سڑک پر سسک کر انہوں نے دم توڑا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. میں تو سمجھتا ہوں کہ جناح صاحب کی بے حرمتی اس وقت ہوئی جب جناح صاحب کے 11 اگست 1947 کی تقریر کو بالائے طاق رکھ کر آبجیکٹو ریزولوشن پاس کیا گیا. میں تو سمجھتا ہوں جناح صاحب کی تذلیل اس وقت ہوئی جب 1940 کے قرارداد کو ایک طرف رکھ کر 1 یونٹ بنایا گیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ جناح صاحب کی تذلیل اس وقت ہوئی جب سویلین کو کر کے بیوروکریٹک کرو کر کے غلام احمد نے ٹیک اوور کیا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی بے حرمتی اس وقت ہوئی جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا. تو یہ سارے دور میں آپ دیکھیں گے کہ جو مقاصد تھے پاکستان بنانے کے، ایک سیکولر ڈیموکریٹک ڈسپنسیشن، اس کو پامال کیا گیا شروع سے. اور ہر دور میں کوئی نہ کوئی طالع آزما آ کے اور جو ٹیک اوور کرتا تھا اور لمبے عرصے وہ چلاتا تھا، 10 سال 5 سال 6 سال وہ چلاتے رہے. نتیجے میں یہ ہو گیا کہ جی پاکستان 2 لخت ہو گیا، ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا. وہ اس وقت بے حرمتی ہوئی جناح کی جب یحییٰ خان کے زمانے میں ایسٹ پاکستان 2 لخت ہوا. اس وقت بے حرمتی ہوئی جناح کی جب بلوچستان کے اندر طے در پہ فوجی ایکشنز لیے گئے. اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا جو سگنیٹری تھا علاقے پاکستان کا. تو یہاں پر تو یہ کھیل کھیلے گئے اور جاتے رہیں گے. مجھے کوئی خاص امید پی ڈی ایم سے نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ اس قسم کے الائنسز میں ہم کافی رہے ہیں. ایم آر ڈی رہی، پی این اے کی رہی، اے آر ڈی رہی، ہم سب اس میں حصہ اپنا دیتے رہے ہیں اور پازیٹیولی دیتے رہے ہیں. لیکن آخر میں آ کے کمپرومائزز ہو جاتی ہیں اور پھر جو بالادستی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس کو قبول کیا جاتا ہے اور وہ جس کو آشیرواد دیتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے وہ آ کے برجماند ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لیفٹ کی فورسز کو اس وقت اب ضروری ہو گیا ہے بہت زیادہ، کہ کیونکہ اب نہ چین اور روس کا جھگڑا رہا نہ کوئی اور جھگڑے رہے. اب پروگریسو ڈیموکریٹک سیکولر ڈسپنسیشن کے لیے ہمیں اکٹھا ہو کے ایک لمبی اسٹرگل کے لیے تیار ہونا چاہیے اور اپنے معروضی حالات کے اوپر ہم جو ہے مارکسسٹ فلسفی کو کس طرح آگے لے جائیں گے یہ ہم کو سوچنا پڑے گا. 21ویں صدی میں ہم کس طرح ایک مارکسسٹ فلسفے کو، خاص کر پاکستان جیسے ملک میں ہم کس طرح اس فلسفے کو اپنے معروضی حالات کے مطابق ڈھالتے ہوئے آگے لے جائیں گے. تو یہ بہت سی مشکلات بھی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا لیفٹ اور ڈیموکریٹک فورسز نے کیا یہ اب ریئلائز کیا ہے کہ ہمیں مل کر کے ایک وہ تحریک بنانی چاہیے اور ایک پارٹی اور ایک جھنڈے تلے جمع ہونا چاہیے. کیونکہ ایک پارٹی اور ایک جھنڈے تلے بغیر جو ہے لیفٹ کا تحریکیں کامیاب نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیں کہ ابھی بٹ صاحب نے جو مطالبے پیش کیے وہ مطالبے کس سے کر رہا ہے کہ یہ کیا جائے وہ کیا جائے فلانا کیا جائے. اب تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم کریں گے، یہ ساری باتیں ہم کریں گے اور کوئی نہیں کر سکتا. ہم کسی کے مطالبہ نہ کریں کہ کیا جائے، ہم اپنا اسٹرینتھ کے مطابق اپنی ساری چیزوں کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. آج آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہے پاکستان کی. سندھ مایوس ہے، بلوچستان میں فوج کشی کا ایک لمبا دور چل رہا ہے جس میں بہت سے لوگ اٹھائے جاتے ہیں، ڈسپیٹ کیے جاتے ہیں، پھینک دیے جاتے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے. سندھ میں یہی صورتحال ہے، پنجاب میں یہی صورتحال ہے. کوئی بھی سچ لکھے اس کو ایک طرف کر لیتے ہیں اور اس کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے. اب آپ ریسنٹلی دیکھیں ایاز صادق نے کون سی غلط بات کی ہے، اس نے کون سی غداری کی ہے؟ اس نے کوئی غداری نہیں کی. غداری تو مشرف نے کی تھی، آرٹیکل 6 کے تحت اس کو سزا دینا چاہیے تھا، لیکن اس کو بھگا دیا باہر اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے باہر.
تو یہ صورتحال اس ملک کے اندر ہے. اس صورتحال میں لیفٹ ہی واحد فورس ہے جو اس صورتحال کو تبدیل کر کے ایک صحیح پاکستان کی طرف گامزن ہو سکتا ہے, لیکن بشرطے کہ یونائٹڈ ایک پولیٹیکل پارٹی ہم فلوٹ کریں. چھوٹے چھوٹے ان گروہوں سے کچھ نہیں ہوگا. نہ قومی ماض آزادی بیٹھ کر صرف زوموں کے حوالے سے کوئی انقلاب لا سکتی ہے, نہ عوامی ورکرز پارٹی جو ہے 4 سیمینار کر کے کوئی انقلاب برپا کر سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں سب کو اکٹھے ہونا ہے. دیکھیں ایک زمانہ تھا جب لیفٹ کم از کم ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن کے لیے رائٹسٹ سے بھی الائنس کر کے اور چیزوں کو درست کرنے کی کوشش کرتا تھا, لیکن اس میں ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہم ہمیشہ بٹرے ہوتے چلے گئے, ہمیشہ بٹرے کیا گیا لیفٹ کو, اور لیفٹ کی کوئی بات نہیں مانی گئی. تو جب تک اس ملک کے اندر ریوزٹ ہم نہیں کریں گے اس کانسٹیٹیوشن کو, اور اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم وہ شکیں نہ نکالیں گے جو ایک سیکولر ڈیموکریٹک ڈسپینسیشن کے لیے صحیح ہوں, اس وقت تک کہ پاکستان ترقی نہیں کرے گا. 18ویں ترمیم کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم دیا, وہ کہ 18ویں ترمیم میں بہت کم دیا. 18ویں ترمیم نے تو 50% جو ریسورسز ہیں وہ تو سینٹر کے حوالے کر دیے, فیڈریشن کے حوالے کر دیے, جس کے اوپر آج فیڈریشن ہمارے آئلینڈس کو بھی لینے کی چکر میں ہے کہ وہ آئلینڈس کو بھی لے لے گا ہم سے. اور اس ڈیموگرافک چینج تو لایا ہے, اسٹرکچرل چینج بھی فیڈریشنز کے اندر لانا چاہتی ہے. تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں جو پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. اور میں سمجھتا ہوں لیفٹ واحد وہ فورس ہے جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے جا سکتا ہے, پاکستان کو بچا سکتا ہے, پاکستان کو ایک سیکولر ڈسپینسیشن دے سکتا ہے. تو آئیے ہم سب مل کر, ہم نے تو ایک پروسیس شروع کیا ہوا ہے, نیشنل پارٹی, مزدور کسان پارٹی اور ہم 14-15 تاریخ کو ہماری میٹنگ ہے دوبارہ, ہم نے ڈرافٹس مکمل کر لیے ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن ہوگا, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک لیفٹ پارٹی فلوٹ کریں. ابھی نہیں بلکہ ہم عوامی ورکرز پارٹی تو شروع سے اس میں لگی ہوئی ہے. اس وقت ہم نے نیشنل ورکر پارٹی بنائی 90s میں, اس کے بعد جب پاکستان نیشنل پارٹی نے مرج کیا عوامی جمہوری پارٹی کے ساتھ, منٹو صاحب کے اور سوشلسٹ پارٹی کے ساتھ, تو ہم نے نیشنل ورکر پارٹی بنائی. اس کے بعد ہم نے جب مزدور کسان پارٹی کا ایک دھڑا ہمارے ساتھ آیا تو ہم نے ورکر پارٹی اس کا نام رکھ لیا. پھر اس کے بعد عوامی پارٹی پاکستان کا ایک دھڑا پارٹی نے ہمارے ساتھ مرج کیا تو ہم نے عوامی ورکرز پارٹی کا نام دے دیا, اور ہم اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پروگرام کے اوپر متفق ہوں, اور اس پروگرام کے اوپر متفق ہو کے ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کو منظم کریں جو پاکستان کے مزدوروں کو, پاکستان کے کسانوں کو, پاکستان کے اوپریس نیشنلٹیز کی آواز بن سکے. اور اس سلسلے میں میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ کے پیپر کے اندر لینڈ ریفارمز کا کوئی ذکر نہیں ہے. جب تک لینڈ ریفارمز نہیں ہوں گے ہاری اور مزدور کو کچھ نہیں ملنے والا ہے, اور لینڈ ریفارم ضروری ہیں, کیونکہ ایک ایسے معاشرے کے اندر جہاں فیوڈلزم بھی موجود ہو, جہاں سرداری نظام بھی موجود ہو, تو اس کے اندر جب تک آپ لینڈ ریفارمز نہیں کریں گے اور ہاری کو اور کسان کو زمین کا ملکیت نہیں دیں گے تو یہ ملک ترقی آگے نہیں کر سکے گا, اور نہ یہاں کوئی جمہوری ڈسپنسیشن ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ لیفٹ کو اب سوچنا چاہیے, مل کر آگے بڑھنا چاہیے, اور مل کر ایک ایسا پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے جہاں ریاست اور مذہب علیحدہ علیحدہ ہوں. ریاست کے اندر مذہب کا کوئی لین دین نہ ہو, جیسے کہ جنہوں نے کہا تھا. تو اس قسم کا اگر ہم پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان چل سکے گا. لیکن اس طریقے سے جو اس وقت چل رہا ہے مشکل ہے, اور میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کسی سٹیج میں آ کے جس طرح پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اگر وہ کچھ بولتے ہیں تو فوراً انڈین ایجنٹ بن جاتے ہیں, اگر کچھ بولتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کے ایجنٹ بن جاتے ہیں. تو اس لیے یہ تو واضح ہے کہ 54 سے جب ہم نے سیٹو سینٹو یہ سب دستخط کر کے سائن کیا تو اس وقت سے ہم امریکن ایجنٹ بن گئے تھے. ہم تو ایز ایجنسی کام کر رہے تھے یہاں روس کے گرانے کے لیے. ہم نے تو سارے وہ کام کیے افغانستان کے اندر بھی جس سے امریکہ کی خوشنودی ہو اور امریکہ خوش ہو اور امریکہ فوج کو پیسے دیتے رہے اور اس طرح فوج چلتا رہے. تو یہ تو شروع سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو غدار کون ہوا اس ملک کے اندر؟ غدار تو ہم تو نہیں ہوئے نا. ہم تو کہتے ہیں کہ ایک صحیح پاکستان بناؤ. ہم نے تو پاکستان نہیں توڑا نا, جنہوں نے توڑا وہ غدار ہیں. ہم تو اس وقت مجیب الرحمان کے مطالبہ کر رہے تھے کہ جی مجیب الرحمان کو اکثریت ملی ہے, اس کو حکومت دے دو ورنہ ملک ٹوٹے گا. اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو جینوئن انڈیجینیس لیڈرشپ ہے اس ملک کی, اس کو تو پاکستان بنتے ہی 7 غدار قرار دیا گیا.
خان عبدالغفر خان غدار ہو گیا, میر غوث بخش بیزن جو غدار ہو گیا, عطا اللہ مینگل غدار ہو گیا, خیر بخش مری غدار ہو گیا, جی ایم سید غدار ہو گیا, افتخار الدین میاں افتخار الدین غدار ہو گئے. تو جینوئن جو لیڈرشپ تھی, جو اس ملک کے حالات کو سمجھتی تھی, اس ملک کے کیریکٹر کو سمجھتی تھی, اس کو تو کھڈے لین لگا دیا آپ لوگوں نے, اور آ کے وہ لوگ حکمران بنے جنہوں نے انگریزوں کی چاپلوسی کی. ہماری فوج انگریزوں کی فوج تھی, اس نے تو انگریزوں کی کالونیلزم کو بچانے کے لیے جنگ لڑتی رہی, اور اسی طرح وہ پھر یہ سارے سیٹوں سینٹوں سائن کر کے وہ امریکی سامراج کی چاپلوسی کرتی رہی اور اس کی جنگ لڑتی رہی. پاکستان کے لیے کس نے جنگ لڑا؟ کسی نے نہیں لڑا. تو اسی لیے گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو بچانا یہ ہمارا فرض ہے, پاکستان کو آگے لے جانا یہ ہمارا فرض ہے. سچ بولنا میرے خیال میں کوئی گناہ نہیں ہے, اگر کوئی سچ بولے اس کی پاداش میں سزا بھی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ ہے کہ ہم چیزوں کو آگے لے جانے کے لیے متحد ہو جائیں اور ایک صحیح پاکستان کی طرف ہم گامزن ہوں. اور اس کے ساتھ میں بڑا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں عصام بھائی کا, بٹ صاحب کا, سارے ساتھیوں کا, اور خاص کر اپنے استاد ضیاء الدین صاحب کو میں سلوٹ کرتا ہوں کہ وہ آج اس پروگرام میں میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. انشاءاللہ ان کے ساتھ میں اسلام آباد جا کے ملاقات کرتا رہوں گا. اور اب میں آپ لوگوں سے اجازت بھی مانگوں گا کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے, مجھے بار بار گولیوں کے لیے بھاگنا پڑتا ہے. بہت مہربانی, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنی طبیعت ناساز ہونے کے باوجود ہمارے لیے وقت نکالا اور بہت قیمتی خیالات سے نوازا. آپ کی خیالات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں اور ہم ہمیشہ آپ کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور آپ کے خیالات سے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت ڈائریکٹ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا میں شاگرد ہوں میر غوث بخش بیزن جو کا, وہ بھی بات کوئی چھپاتے نہیں تھے, جو بات ہوتی تھی وہ ڈائریکٹ کہتے تھے نا کہ یہ حالات ہیں. اپنے دوستوں میں ہمیں ڈائریکٹ ہونا چاہیے. بہت بہت مہربانی. اور اب ضیاء الدین صاحب بھی موجود ہیں, ہم ان کو سنیں گے اور ان کو عرصہ دراز کے بعد سننے کا اتفاق ہو رہا ہے, مگر ان سے پہلے میں ضیاء الدین صاحب سے میں اجازت لوں, اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو میں پھر چلا جاؤں, اپنا بندوبست کروں طبیعت کا. ضیاء بھائی. یوسف میں بہت بہت شکریہ, تم نے جو کچھ بھی تم نے کہا اس سے میں 100% اگری کرتا ہوں. بہت مہربانی. اصل میں ضیاء الدین صاحب مجھے کچھ عرصے سے لیور کا کینسر ہے, تو مجھے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ کہ اٹ از انڈر کنٹرول, کہیں پھیلا ہوا نہیں ہے, خود لیور کے اندر بھی نہیں آیا ہے, اوپر ہے, لیکن وہ دوائیاں جو میں لیتا ہوں وہ مجھے سست کر دیتی ہیں. بس یہ بات ہے. بہت مہربانی آپ کی. ضیاء صاحب کو بھی سنیں گے. اب میں زحمت دیتا ہوں جناب محترم حسام الحق صاحب کو, جو کہ پاکستان قومی آزادی کے کنوینر ہیں. حسام صاحب آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر لیں, تو اس کے بعد ہم ضیاء الدین صاحب. میرا خیال ہے اگر پہلے ضیاء الدین صاحب کو سن لیں تو مناسب ہوگا. ہاں, یوسف صاحب کو اجازت دے دیں آپ تاکہ وہ آرام کر سکیں. یوسف صاحب کو اجازت ہے, اور ضیاء الدین صاحب کو اگر پہلے ہم سن لیں, ہم انہی کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں. ٹھیک, چلو, سب دوستوں کی خواہش ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ ان کو جو ہے کنکلوژ آپ کے بعد جو ہے وہ سب آپ کریں, مگر ضیاء صاحب ہمارے لیے سب سے محترم ہے, اور جو کہ بہت سے بلند پایا اخبارات اور جرائد قومی اور بین الاقوامی اخبارات میں لکھتے رہے ہیں, اور ان پر اعلیٰ عہدوں پر کام کرتے رہے ہیں. بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, دانشور ہیں, کالمسٹ ہیں, بلکہ میں کہوں گا کہ حبس کی اس فضا میں ایک موجہ بہار ہیں. جناب محترم ضیاء الدین صاحب, آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کر لیں. ضیاء صاحب پلیز. جی شکریہ آپ کا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے میرے خیالات کا, میں کبھی پولیٹیکل ورکر نہیں رہا. میرا زیادہ تر وقت, میرا سارا وقت جو ہے جرنلزم میں گزرا ہے, لیکن لیفٹ لیننگ خیالات میرے رہے ہیں. میں نے جو بھی اپنی کیریئر میں کوشش میں نے یہی کی کہ سوشو اکنامک جو ایشوز ہیں اس کو میں لیفٹ اینگل سے دیکھوں اور اس کا انٹرپریٹیشن کروں. اور جہاں تک ارشد صاحب کا تھیسس ہے جو انہوں نے سنایا, اس سے میں کمپلیٹلی ایگری کرتا ہوں, اور خاص کر آخری جو ان کا ڈیمانڈ ہے کہ
स्टूडेंट यूनियन को ओपन किया जाए, ट्रेड यूनियंस को है ना उसको भी एक्टिवेट किया जाए। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में लेफ्ट लिटरेचर जो है ना उसका उसकी कमी बहुत है। यानी ज्यादातर वजह जो मुझे नजर आ रही, एक तो खैर पाकिस्तान बनने के फौरन बाद ये मुल्क सिक्योरिटी स्टेट बन गया था, उसके बाद ज़िया-उल-हक के आने के बाद जहादी स्टेट हो गया, और आज भी जो हम स्टेट ऑफ जहाद में ही है, हमारी जहनी तौर पे हमारी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो जहादी है। इस सिचुएशन में यानी जो हमारे यूसुफ मस्ती खान ने जो कुछ भी यानी डिमांड जो की हैं, जो कुछ भी उनके ख्यालात हैं, उनको प्रोपेगेट करना, उनको इस मुल्क में यानी लोगों तक, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का ही काम हो सकता है, और उस किस्म की कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे मुल्क में नहीं है। जहाँ तक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है, चाहे PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, ये जब से मैंने जैसे कि दोनों अरशद साहब ने भी कहा है और यूसुफ मस्ती खान साहब ने भी कहा है कि इनकी जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन अब रही है वो IMF की से इंस्पायर्ड होकर रही है। वो मैंने जिस कहते हैं ना कि सोशल लेवल पे उतर कर अवाम के मुतालिक सोचें, ये मेरे ख्याल से इनके यहाँ इस किस्म का काम कोई नहीं होता है, और जिसकी वजह से ये इनकी पॉपुलैरिटी कम से कम होती जा रही है। और जब इनके मुतालिक कोई क्रिटिसाइज करता है तो इनके पास अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई चीज भी नहीं होती। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक आप इस मुल्क में लिटरेचर जो है, मिसाल के तौर पर फैज और फराज के बाद से हमारे यहाँ इस किस्म के कलमकार, इस किस्म के इंटेलेक्चुअल जो है वो हमने पैदा नहीं किए, जिसकी वजह से ये जो हमारे मुल्क में कहत जो है, इंटेलेक्चुअल कहत जो है, उसका मैं महसूस होता है कि हमारे यहाँ मेंटल जो डेवलपमेंट होनी है, माइंड जो को डेवलप करना है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो माइंड डेवलप होना चाहिए वो नहीं हुई। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि मैंने इस वक्त जो है हम जो गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी, वो भीख पे गुजर रही है। यानी जब भी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है हमें महसूस होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है। जैसे कि अरशद भट्ट साहब ने कहा कि भाई टैक्स की जो वसूली है वही हम नहीं कर पाते, तो वो जिसकी वजह से, जहाँ तक एक्सपेंडिचर का ताल्लुक है उसमें भी हम बहुत सी ऐसी एक्सपेंडिचर हम करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो जिसकी वजह से न टैक्स हम कलेक्ट करते हैं और एक्सपेंडिचर भी अननेसेसरी ऐसी चीज़ों पे करते हैं जहाँ जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमें इन चीज़ों को यानी रिकॉन्साइल करने के लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, और कर्जे भी ऐसे जो जिसके साथ साथ पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स भी अटैच होते हैं, जो जिसकी वजह से हम जाहिर है कि हमारी फौज तकरीबन किराए की फौज बन गई है। अमेरिका से हमें जब किराए पे कोई चीज़ किराए पे हमें इस्तेमाल किया जाता है, वो अफगान की पहली जंग हो या अफगानिस्तान की दूसरी जंग हो, दोनों जंगों में हमने किराया लेकर उनकी लड़ाई लड़ी है, और नुकसान हमारा ही अपना ही हुआ है। न सिर्फ वो पैसे हमने बर्बाद किए, बल्कि अपने ऊपर हमने ड्रग स्मगलिंग, गन रनिंग, टेररिज्म, ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में जो है ना हमने इसको फैला दिया है। इन चीज़ों से निकलने के लिए मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है। अगर ये यूसुफ मस्ती खान साहब ने जो प्रोग्राम पेश किया, अगर हम उस प्रोग्राम को लेके चलें और हम मुल्क में एक सियासी यानी बेदारी पैदा करने की कोशिश करें, उसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल पे सियासी काम करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा काम है, बहुत
बड़ा काम है। ये पिछले 70-72 साल में हमने देखा है कि ये हम कर नहीं पाए। जो भी लेफ्ट लीनिंग मूवमेंट रही है वो पॉकेट्स में रही है। एक मैंने मुल्कगीर यानी मूवमेंट कोई नहीं कर सके, बना नहीं सके। इसके लिए क्या कर रहा है, इसके लिए जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, लिटरेचर की जरूरत होती है, और लिटरेचर के लिए हमें आम उसके लिए जो है ना स्टूडेंट यूनियन को जो है ना शुरू करना चाहिए। और जहाँ तक ट्रेड यूनियन का ताल्लुक है वो भी खत्म हो गई। पीपल्स पार्टी से कुछ उम्मीदें थी, लेकिन जब बेनजीर साहिबा वापस आई मुल्क में, वो मिसेस थैचर से बहुत ही इम्प्रेस थी। और फिर उन्होंने न्यू लेबर जो इंग्लैंड का टोनी ब्लेयर साहब ने जो शुरू किया, जो विच वाज ऑलमोस्ट लाइक कंजर्वेटिव्स, तो वो उन्होंने उस चीज को फॉलो किया, जिसकी वजह से वो पीपल्स पार्टी के जो लेफ्ट ऑफ सेंटर जो है, वो जो सिचुएशन थी वो उनसे उनके हाथ से निकल गई, बल्कि वो सेंटरिस्ट हो गई। पीपल्स पार्टी इस वक्त एक सेंटरिस्ट पार्टी है। पीएमएलएन जो है वो राइट ऑफ सेंटर थी, वो भी अब सेंटरिस्ट हो गई है, क्योंकि उन्होंने एक बगावत का जो शुरू किया है, उससे लगता है कि वो राइट छोड़कर वो सेंटरिस्ट हो गए। और इस बात से भी मैं बहुत ही मुझे जरा सा शुबा होता है कि भाई ये मूवमेंट सक्सेसफुल होगी, या अगर होगी तो नुकसान और फायदा किसको होगा, क्योंकि इसकी लीडरशिप जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ में है। वो एक रिलीजियस पार्टी के लीडर हैं, और उनके ख्यालात आप सबको पता है। तो वो अगर मूवमेंट अगर सक्सेसफुल भी होती है, तो मैं नहीं समझता कि जो सेंटरिस्ट पार्टीज जो चाहती हैं वो कर पाएंगी। और इसके लिए अगेन ग्रास रूट लेवल पे लेफ्ट मूवमेंट जो है उसकी जरूरत है। और इसके लिए अभी मैं जैसे मैंने कहा कि मैं पॉलिटिकल वर्कर नहीं रहा हूँ, बल्कि सहाफ़ी की हैसियत से मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अब आप लोग जो हैं वो सोचें इस सिलसिले में। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर आप लोग पाकिस्तान विजिट करते हैं तो न सिर्फ विजिट करें, बल्कि अपनी स्टे जो है पाकिस्तान में उसको ज्यादा एक्सटेंड करें। 1 साल तकरीबन रहे, 1 साल 1.5 साल पाकिस्तान में रह कर देखें कि क्या हालात क्या हैं, कैसे इस चीज को टैकल किया जा सकता है। जी, थैंक यू। बहुत बहुत मेहरबानी जियाउद्दीन साहब, आपके कीमती ख्यालात का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो हम आपकी नसीहत पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हम जब भी हमारे ओवरसीज दोस्त पाकिस्तान जाएं तो कोशिश करें कि वो लंबा अरसा वहाँ पे रहें, मगर हम मुसलसल अपने दोस्तों के साथ राब्ते में रहते हैं जो कि पाकिस्तान कौमी आज़ादी को पाकिस्तान में चलाते हैं। उन्हीं में से हमारे कन्वीनियर जनाब कौमी आज़ादी पाकिस्तान के कन्वीनियर जनाब हसामुल हक साहब भी हैं। मैं उनको ज़हमत देता हूं कि वो अपने ख्यालात से नवाजें। जनाब हसामुल हक साहब। शुक्रिया वकास भट्ट साहब, और जितने हमारे मोहतरम उस्ताद कहूँगा, इनसे हम लोगों ने बहुत सीखा है, जियाउद्दीन साहब से। और जहां तक जियाउद्दीन साहब ने एक बात की कि जी मैं कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं रहा, तो मेरे हिसाब से तो ये खासे इफेक्टिव पॉलिटिकल शख्सियत रहे हैं। अगर हम इनको कहें कि ही इज नॉट बीन पॉलिटिकल वर्कर इन ए सेंस के वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं थे, मगर जर्नलिज्म में भी जाके जो उन्होंने रोल प्ले किया है, तो वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट से कम नहीं है। तो जर्नलिज्म भी जो है उसको भी हम पॉलिटिकल जर्नलिज्म कह सकते हैं। दैट इज व्हाट जियाउद्दीन साहब हैज डन एंड वी आर ऑल इंडेबिटेड टू हिम। और दूसरी बात ये कि जैसे अपने मस्ती खान ने कही कि भाई हम भी शुरू से हमारी तो ये ओपन ऑफर रही है, और यही तज्जिया हमारा है कि हम टुकड़ियों में बट के तन्हा तौर पे रह के अगर हम 1970 में फंसे रहेंगे, 1980 में फंसे रहेंगे, और 2020 को सामने रख के अगर हम फैसले नहीं करेंगे और उसी दौर के अंदर
हमारी सुई अटकी रहेगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी, और हमें इन टुकड़ियों को जोड़ना चाहिए। और जैसे जियाउद्दीन साहब ने कहा कि भाई अगर ओवरसीज के दोस्त अगर पाकिस्तान में आए और लंबा अरसा रहे तो उसका इफेक्ट होता है, तो वो इफेक्ट हमने देखा जब अरशद भट्ट जो है वो लाहौर में आए और उन्होंने जो है लाहौर में एक अच्छा खासा वक्त गुजारा, और वही जो हमारा एक एक कोशिश थी, सोच थी कि भाई बाएं बाजू की जो जमातें हैं, बाएं बाजू के जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनको एक साथ लाया जाए। तो उन्होंने इब्तदा की लाहौर की सतह पे, और एक यूनाइटेड फ्रंट जो है प्रोग्रेसिव्स का, लेफ्ट का जो है लाहौर में बनाया, जिसमें अवामी वर्कर्स पार्टी भी, मजदूर किसान पार्टी भी, मजदूर महाज वाले भी, और भी दीगर लोग उसके अंदर शामिल थे। तो ये कोशिश हमारी अब भी जारी है, और हमने हमेशा कहा है, और आइंदा के लिए भी हम जो है उन तक मैं जाती तौर पे भी फोन करके उनसे कहूंगा, रिपीट करूंगा, कह तो मैं पहले भी चुका हूं कि हमारे हाथ भी खुले हैं और दिल भी खुला है। हम खुले दिल से, खुले हाथ से, खुले इससे जो है ना आप लोगों को जो है ना के साथ खड़े होने को और मिलजुल के काम करने को तैयार हैं। और लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स टॉक टुगेदर, लेट्स सॉर्ट आउट इफ देयर इज एनीथिंग टू बी सॉर्टेड आउट। मगर ये है कि बुनियादी नुक्ता जो है या बुनियादी जो प्रोग्राम है उसके ऊपर किसी को भी इख्तिलाफ नहीं है, और हमें वाकई एकजा हो जाना चाहिए। और तजुर्बा ये सिखाता है कि हम जब तक हमारी पार्टियां जो है मुख्तलिफ लोग, हम मुख्तलिफ टुकड़ों में बट के कभी एक के दुमछला बने, कभी दूसरे के दुमछला बने, कभी तीसरे के दुमछला बने, कभी एक इत्तेहाद में शामिल हुए, कभी दूसरे इत्तेहाद में शामिल हुए, तो उसके बेनिफिशियरी जो है वही क्लास हुई जो रूलिंग क्लास है। चाहे वो बारी बारी होते रहे, चाहे वो एक साथ होते रहे। तो ये सिलसिला उसी सूरत में, ठीक कहा यूसुफ मस्ती खान ने, कि उसी सूरत में खत्म होगा। और हमारी भी यही सोच है कि हम एक स्ट्रॉन्ग बाएं बाजू की पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, और जब तक ये क्रिएट नहीं होगा हम जो है अवाम का प्रोग्राम जो है अवाम तक सही अंदाज में नहीं पहुंचा सकेंगे, अवाम को अपने साथ लेकर नहीं चल सकेंगे। अब बात आती है कि भाई ये हमें जो डिफरेंशिएट करना चाहिए आज, इट इज अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट फॉर पाकिस्तान। हमें आज ये डिफरेंशिएट करना चाहिए कि रूलिंग क्लासेस और रूल्ड क्लासेस क्या हैं, और रूलिंग क्लासेस में कौन कौन लोग किन किन अदवार में कैसे कैसे शामिल रहे हैं। मैं उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, मगर ये है कि मैं ये जो है ना ये बात आप लोगों से करूंगा कि भाई हम लोगों ये जितने भी 2%, हार्डली 2% होंगे, दुनिया तो उसको 1% कहती है, मगर हार्डली 2% होंगे जो कि एलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं। उसमें चाहे जागीरदार हो, चाहे सरमायादार हो, चाहे ये नई जो एक मर्केंटाइल क्लास पैदा हो गई है वो हो, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों जिनका ताल्लुक जो है वो मोनोपोली कैपिटल से है, और जो इस मुल्क को में जो है सिर्फ ये अपनी दौलत बढ़ाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्लास सिर्फ ये क्लास नहीं है, इसके पीछे जो है या इनके साथ जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट रही है मुख्तलिफ दौर में, शुरू में ब्यूरोक्रेसी रही, फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल हो गई, फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी की आपस की रसाकशी शुरू हो गई, और फिर इन क्लासेस की आपस की रसाकशी शुरू हो गई। तो आज जिस नहज पे हम खड़े हैं, तो ये पूरा सिस्टम, ये पूरा करप्ट सिस्टम को, क्योंकि ये सरमायादाराना या मौजूदा जो निज़ाम है ये बेस्ड ही करप्शन पे है, तो हम करप्शन उसी सूरत में खत्म कर सकते हैं जब ये करप्ट सिस्टम खत्म हो। तो ये सिस्टम पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। अभी एक्सपोज इस हद तक हो गया है कि अब ये बिल्कुल खुल के सामने आ गए हैं कि चाहे वो हुकूमत में बैठे हुए लोग या अपोजिशन के लोग या एस्टेब्लिशमेंट, ये सब खुल के अब सामने आ गए। अब जो पर्दा एक पड़ा हुआ था वो पर्दा हट गया है। अब ये सारे जब खुल के सामने आ गए हैं तो हमें जो है इन लोगों को इसी हिसाब से, अब इनकी जो आपस की रसाकशी हो रही है,
पावर स्ट्रक्चर में अपना जो है होल्ड बनाने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी वो करने के लिए, मगर अवाम से किसी का कोई ताल्लुक नहीं। अवाम को कोई कुछ नहीं देना चाहता, सिर्फ अपना पावर स्ट्रक्चर में अपना हिस्सा चाहते हैं। तीनों पॉलिटिकल फोर्सेस, अब मैं कहूंगा तीनों पॉलिटिकल फोर्सेस खुल के सामने आ गई हैं। अब जब ये खुल के सामने आ गई हैं, और पहले तो वो मार्शल लॉ के जरिए खुल के आते थे सामने, वो एक अलग शक्ल थी, लेकिन जमहूरी दौर के अंदर भी ये लोग पसे पुश रह के जो कुछ करते थे, मगर इनका पावर स्ट्रक्चर में इनका हिस्सा रहता था, पावर कॉरिडोर में ये मौजूद रहते थे एस्टेब्लिशमेंट के लोग। तो अब जो है, अब ये जब सामने आ गए हैं, तो let's take them seriously, let's take this situation as a defining moment, और हमें ये सोचना चाहिए कि ये निजाम अवाम को कुछ देगा, इस मुल्क को कुछ दे सकता है, इस मुल्क को ताकत बख्श सकता है, इस मुल्क को कुव्वत बख्श सकता है, इस मुल्क में खुशहाली ला सकता है, या अवाम जो है दिन ब दिन गरीब से गरीब तर, और ये जो हुक्मरान तबका है अमीर से अमीर तक तर होता चला जाएगा, तो फिर उसके बगैर जो है कोई बात हम आगे लेके नहीं चल सकते। और फिर दोबारा यही दोहराऊंगा कि भाई हमें जो है ये चीज को आगे लेके चलना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए इस सूरत हाल में। तो हमारा रास्ता एक तीसरा रास्ता होना चाहिए, जिस रास्ते की तरफ यूसुफ मस्ती खान ने भी इशारा किया है, जिस रास्ते की तरफ जो है ज़ियाउद्दीन साहब ने भी इशारा किया है। तो हमें यही चीज आगे लेकर चलनी चाहिए, एक अपनी ताकत बनानी चाहिए, एक अपनी सोच लेके ग्रास रूट लेवल पे जो है लोगों में जाना चाहिए, और लोगों में वो बात, लोगों के मसाइल के हवाले से, सिर्फ मसाइल के हवाले से, मसाइल तो वो जानते ही हैं, लेकिन ये है कि उन मसाइल का हल क्या है, उसका एक प्रोग्राम लेकर हम एक जो प्लेटफॉर्म बनाएं, उससे वो लेकर जाए। यही एक रास्ता है। इसके बगैर जो है हम कहाँ जाएंगे, ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी। That's it. Let's do the right thing at the right time at this defining moment. Thank you very much. बहुत मेहरबानी हसाम साहब। अब हम अपने इस प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, और आखिर में मुख्तसरन हमारे जो दोस्त हैं राव मुस्तजाब साहब और अकरम कायम खानी साहब, उनसे हम मुख्तसरन उनके ख्यालात सुनेंगे। अकरम कायम खानी जो फैज फाउंडेशन लंदन के रूह रवां हैं, NSF के साबिक नामवर स्टूडेंट लीडर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मुख्तसरन हमें अपने ख्यालात से नवाजे। जनाब मोहतरम अकरम कायम खानी साहब। सब दोस्तों को मेरा सलाम। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ओके। तो मैं असल में बात बड़ी खूबसूरत मस्ती खान साहब ने और ज़ियाउद्दीन साहब ने बड़ी अच्छे तरीके से दोनों अहम बातों को, और फिर जो बात भट्ट साहब ने और हसाम साहब ने की है, मेरे ख्याल में इस सब बातों को बार बार मैं भी अगर करूँगा तो रिपीट करूँगा। मैं समझता हूँ कि मस्ती खान की बात में बड़ा वज़न है कि हम अगर तन्हा अब पॉकेट्स में, छोटे छोटे पॉकेट्स में काम करते रहेंगे, तो मेरा ख्याल में हम किसी भी तौर पर कुछ भी असरअंदाज नहीं हो सकते। तो हमें चाहिए कि हम अपने दरमियान में अगर मर्जर हो सके, अगर हम सब मिल करके मर्जर करके एक लार्ज बड़ी पार्टी बना सके, ठीक है। अगर फर्ज करें इस पर भी किसी को ना हो, तो हम कोई अलायंस कर सकें, लेकिन उन जमातों को जरूर इस अलायंस का हिस्सा होना चाहिए जो जिनकी रसाई असेंबली तक है, जो के इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है, और जो इलेक्शन जीत करके जाती है और हमारे नजरियात के करीब तर है, ताकि हम उनके जरिए, मैं समझता हूँ उनके जरिए ही आपकी बात असेंबली तक गूंज सकती है। और आपने देखा है कि आपके बाएं बाजू के दोस्तों ने खासी मतलब ये कि बदनामियां लेकर के फर्ज करें, अगर आप मुस्लिम लीग नवाज को आज देख लें जहां वो खड़ी है, चाहे वो ज़ाहिर है, ये बिल्कुल ज़िया साहब सही कह रहे हैं, आखिरकार जाके कॉम्प्रोमाइज वो लोग करते ही करते हैं, क्योंकि उनके जो अलाई हैं वो हमें पता है वो कौन लोग हैं। लेकिन फिर भी वो जो हमारा नैरेटिव है
آج پورے ملک میں گونج رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کے جو لیفٹسٹ تھے، پروگریسو تھے، جو آپ کے دوست تھے، انہوں نے وہاں پہ ایک ڈنٹ ڈالا ہے، وہاں پر موجود لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا ہے کہ ہم صحیح کہتے ہیں، ہمارا موقف درست ہے، اور لوگوں نے مانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بڑے کئی محاذوں پہ آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ اوورسیز میں ہم بیٹھے ہیں، ہمارے دوست ایک تھنک ٹینک کے طور پر اور بہت سارے مسائل پر اپنی آپ کی جو ہے رہنمائی کر سکتے ہیں پاکستان میں موجود لوگوں کے لیے۔ وہاں پہ پاکستان کے اندر جو ہے طلبہ تنظیمیں، ٹریڈ یونینیں اور بڑا ایک براڈر الائنس ہونا چاہیے ان کے ساتھ، ان جماعتوں کے ساتھ جو ہمیں اسمبلی میں جن کے ذریعے ہم پہنچ سکے، ہماری آواز جا سکے، ہم جیت سکے اور ہمیں ایک جماعت کے طور پہ تسلیم کیا جانے لگے تاکہ آپ کی بات بھی سنی جا سکے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی بات ہوئی آج، اور میں اس کی بالکل توثیق کرتا ہوں، اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہی ایک وہ طریقہ ہے جس سے ہم اور یہ ہمیں حقیقت مان لینی چاہیے کہ ہم میٹر ہی نہیں کرتے ہیں در حقیقت آج، لیکن اگر آپ کام کرتے رہے اور اگر آپ واقعی صحیح لائنز پہ کام کرتے رہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ تبدیلی کی طرف چاہتے ہیں، دیکھتے رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ انہیں مسائل حل کرنے کوئی آئے اور انہیں کوئی ان مسائل کا حل پرووائڈ کرے۔ بہت شکریہ۔ بٹ صاحب آپ سمجھ رہے ہوں بہت لمبی بات کروں، میں لمبی بات نہیں کر رہا ہوں صاحب، آپ میرے خیال میں بات شروع کر لیں۔ اچھا، بہت مہربانی قائم خانی صاحب۔ جی تھینک اب میں اپنے پاکستان قومی آزادی یورپ کے صدر جناب محترم راؤ مستجاب صاحب سے گزارش کروں گا، جو کہ آج کے ہمارے آخری مقرر ہیں، کہ وہ ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں اور آج کے اس پروگرام کو سم اپ بھی کریں۔ جناب محترم راؤ مستجاب صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ تو بہرحال ہمارے بہت ہی سینئر جو ساتھی ہیں انہوں نے بات چیت کی ہے ابھی، اور سوری بہت مطلب یہ کہ ہم مستفید ہوتے ہیں ضیاءالدین صاحب کے کالموں سے اور ان کی تحریروں سے۔ ابھی جو موضوع ہے وہ ہے آج کی صورتحال میں ہمارا نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے۔ تو ہمارے بزرگوں نے بھی اور ہمارے کنوینئر صاحب نے، حسام صاحب نے بھی جو بات کی، یہ وہ گفتگو ہے جو ہم جب بھی ملتے ہیں تو یہ ہم بات چیت کرتے ہیں، اور اس سے کسی کو انکار نہیں کہ جو بائیں بازو کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں انہیں ایک ہونا چاہیے، ان کی ایک طاقت ہونی چاہیے اور اس کو ہمیں منوانا چاہیے۔ لیکن آج جو ہے وہ ہم کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں اس صورت میں کہ آج کی صورتحال میں ہم کیا ہمارا موقف، کہاں ہے ہم کھڑے۔ دیکھیں، ایک بات تو ضیاءالدین صاحب نے جیسے کہا کہ یہ ایک بڑی لمبی جدوجہد ہے، تو یقینی بات ہے جو آج صورتحال کریٹ ہوئی ہے اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہمارا ایک موقف ہونا چاہیے، اور ہمیں کہیں ہماری موجودگی کا احساس بھی ہو۔ ایک تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو پاکستان کا جو مقدر ڈھانچے کی جو حقیقی ساخت ہے وہ ایک ملٹری رول ہے۔ 4 مارشل اللہ اس کی مثال کے طور پر موجود ہیں، اور جب کبھی بھی انہیں ضرورت ہوتی ہے ایک سیاسی ایڈجسٹمنٹ کے لیے تو وہ ایک برائے نام سا جمہوری نظام جو ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں پاور سٹرکچر کے اندر وہ اس کو آنے کی اجازت دیتے ہیں، اور بہت ہی کمزور بنیادوں پہ جو ہے وہ ایک جمہوری عمل کو جاری کیا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ وغیرہ کہتے ہیں، کوئی ایک ادارہ، فوجی ادارہ ہے جو بذات خود ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ریاست ہی کی طرح سے ہو گیا ہے۔ یعنی ریاست کی جو طاقت جس کو کہتے ہیں وہ اس کا جو ریاست کا جو ڈھانچہ ہے اس کی عوامی شناخت نہیں ہے، اس
کی فوجی شناخت جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دائیں بازو کے نواز شریف ہوں اور جیسے ضیاء الدین صاحب نے کہا کہ ہمیں یقیناً خوف آتا ہے کہ کوئی ایک مذہبی عنصر جو ہے، کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں مذہب کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے اور ایک مذہبی اس کو لیڈ بھی کر رہے ہیں. ہمیں اپنی علیحدہ سے ایک شناخت کروانے کی پوزیشن میں اس وقت کہیں نہیں ہے. سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہم جب عوام مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، بیماریوں کے خلاف، بچے اپنی تعلیمی نظام کی اس میں کہ غریب آدمی سکول نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ سب پرائیویٹ سکول ہو گئے ہیں، سرکاری سکولوں میں تعلیم نہیں ہے، اور لوگ اس بات کے لیے آواز اٹھا رہے ہوں اور ہم یہ طے کریں پہلے بیٹھ کے کہ چونکہ یہ لڑائی تو باہر جو ہو رہی ہے یہ تو اشرافیہ کی ہے اور ان کے آپس کے درمیان کی ہے، تو ہم پہلے بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم تیار کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم جب طاقتور ہو جائیں گے تو تب ہم اپنا کوئی نقطہ نظر لے کے آئیں گے عوام کے سامنے. عوام تو باہر ہیں، عوام تو آ رہے ہیں، ان کو ضرورت ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پیچھے نہیں ہے ابھی تک، یقیناً ہم نے نہیں دیکھا کہ عوام کسی بڑی شکل میں اس طرف مائل ہے، یا انہوں نے جلسوں سے نہیں آپ اندازہ لگا سکتے، لیکن لوگ آئے ہیں تو کیا ہم کھڑے ہو کے ان کو وہ قیادت دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم ان لوگوں میں موجود ہیں، یا ہم ابھی بیٹھ کے باہر یہ بحث کریں گے یا مباحثے کریں گے کہ ہمیں پہلے اپنے آپ کو ایک طاقتور پارٹی کے طور پہ، یقیناً وہ تو ہمارا کام چلتا رہنا چاہیے، ہر وقت ہمیں یہ بات کرنی، تو ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے اور اس کی کوشش بنانے کی کرنی چاہیے. لیکن جب لوگ پس رہے ہوں، لوگ مہنگائی سے تنگ ہوں، لوگ پریشان ہوں، پاکستان کو ہم دیکھ رہے ہوں جو کہ یہ جس سمت میں جا رہا ہے اور جو حالات پاکستان میں اس وقت بڑھنے جا رہے ہیں، دیکھیں فوجی جو قوت ہے، جو فوجی طاقت ہے، جو اقتدار میں جس طرح رہے ہیں، وہ انہوں نے ایک ایسے ازدہے کریٹ کر رکھے ہیں جس کو آپ مذہبی بنیاد پرستی کہتے ہیں. کوئی حقیقی جمہوری تحریک کھڑی بھی ہوگی تو اس کو اس کا مقابلہ ان ازدہوں کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا. ہم میں تو وہ طاقت نہیں ہے ابھی، ہمیں وہ بنانی ہے طاقت، لیکن اس وقت تک ہمیں سیاسی ایک مجھے ایک ایز اے سیاسی ورکر کے مجھے ایک نقطہ نظر تو لینا ہے. تو میرے خیال میں، اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ برائی حقیقت میں جو ہماری جو اصل لڑائی جو ابھی تک حسام صاحب نے جس کا ذکر کیا، ضیاء الدین صاحب نے جس کا ذکر کیا، ہمارے محترم یوسف مستی خان صاحب نے جس کا ذکر کیا، اس تمام سسٹم کو اور اس ریاست کے اس ڈھانچے کو قائم رکھنے کی جو طاقت ہے وہ ہمارے ایک ادارے کے اندر ہے، ایک فوجی ادارے کے. اس فوجی ادارے کو آج اگر کوئی شخص چیلنج کر رہا ہے، ہمیں حالانکہ وہ بھی یہی کر رہے ہیں، جی ہم تو بہت احترام کرتے ہیں، صرف 2 شخص ہیں، 2 شخص نہیں ہیں، وہ بحیثیت ادارہ اس ریاست کے اس ڈھانچے کو قائم رکھتے ہوئے، اور کبھی کبھی وہ جو ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک جمہوری سیٹ اپ جو ہے وہ اپنی ریفریشنگ جس کو کہتے ہیں ریفریش کرنے کے لیے وہ آ جاتا ہے کچھ عرصے کے لیے. اور ہمیں یہ بھی کوئی شک نہیں ہے، بالکل ہم سب یہ جانتے ہیں کہ کسی وقت بھی لین دین بھی ہو جاتا ہے ان سیاسی گروہوں اور ان کے درمیان میں، اور وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج اس کو بعد میں کوئی اون کرے نہ کرے، میں پنجاب کے کم از کم حد تک جہاں پہلے کبھی یہ بات کرنی ایک جرم ہوتا تھا، ہم جیسے لوگوں کے لیے مشکل بات ہوتی کہ ہم یہ کہیں کہ جناب یہ جرنلز جو ہیں یہ یہاں سیاست کرتے ہیں، یہ سیاستدانوں کو لے کے آتے ہیں، یہ حکومتیں بناتے ہیں. آج پنجاب میں جو گالی عمران خان کو دیتے ہیں وہ عمران خان کو ایسے دیتے ہیں کہ اے دے لیان والوں نو، اس کے لانے والوں کی ایسی تیسی اور ماں بہن جو کرتے ہیں وہ پنجابی ہمارے. تو یہ میں لوگوں سے جن سے رابطے میں رہتا ہوں وہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ جو سیاسی نہیں ہیں، تو یہ ایک اس چیلنج کی وجہ سے ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ ایک بات ایک عام بحث کے لیے اس خطے میں جہاں فوج کے لیے انتہائی احترام بھی ہے
اور کوئی یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہاں کی بہت سی برائیوں کی جڑ ہے ایک یہ ادارہ. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس سے باہر رہ کے کہیں کہ یہ بھی انہیں لڑ لینے دو, جب ان میں سے کوئی مر جائے گا پھر ہم اس کی جگہ لے لیں گے آ کے. ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ہمیں اس وقت ایک نقطہ نظر اپنانا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک جگہ پہ اس کو کھڑے ہونا ہے کہ جناب یہ ہے ہمارا نقطہ نظر. جیسے کہ بٹ صاحب نے کہا کہ بے شک اس میں ان کے مطالبات میں اس وقت عوامی وہ نہیں ہے, وہ ہم اپنے رکھیں اور اس کے اوپر ہم جمع ہوں اور اپنی آواز کو اٹھائیں. لیکن اس وقت ہمیں یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ جناب فوج کو سول بالادستی کے تحت رہنا ہوگا. اس وقت جو آئین ہے, جب تک ہم کہتے ہیں کہ ہم اس آئین میں سے وہ چیزیں نکالیں, وہ ہماری طاقت نہیں, وہ کیسے نکالیں گے؟ وہ تو ہم پارلیمنٹ میں ایک واضح اکثریت لے کے آئیں گے تبھی لے گئے. ابھی تو ہماری ایک سیٹ بھی نہیں ہے, کسی یونین کونسل میں بھی نہیں ہے. تو یقیناً اس وقت ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان کے آئین کے بالادستی جس میں پارلیمنٹ یعنی عوام کے نمائندے, ہاں یہ ہم ضرور کہتے ہیں کہ جناب عوام کے نمائندوں کے لیے الیکشن کا نظام ٹھیک کیا جائے. یہ ہم اپنے مطالبے رکھ سکتے ہیں. ہم ایک پریشر کے طور پہ انہی پارٹیوں سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جناب آپ جب الیکشن کی بات کرتے ہیں تو آپ تو کروڑوں اور اربوں خرچ کے الیکشن میں نمائندے لے کے آتے ہو, الیکٹیبلز کو لے کے آتے ہو. کوئی غریب آدمی, کوئی کسان, کوئی ہاری, کوئی مزدور, وہ تو آپ کے الیکشن اس میں نہیں ہوتا ہے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کا سسٹم وہ ہو جس میں ایک عام آدمی الیکشن میں حصہ لے سکے. یہ اسی طرح ہم پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں نا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں, اور دوسرا یہ کہ دیکھیں جو جمہوری رویہ جو ایک سماج میں ایک ادارے کی طرح پنپتا ہے جہاں لوگ جمہوری اس پہ سوچتے ہیں, وہ بھی بہت کم ہے. اس وقت ایک مذہبی جو رو ہے اور مذہبی طور پہ لوگ جو ہر چیز کو اس انداز میں لیتے ہیں یا حب الوطنی کے یا اس مذہبی اس کے حساب سے. تو ہمیں جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس وقت ہم بات سمجھا سکتے ہیں کہ آج آپ کے یہ مسائل ہیں, ان کی جڑ یہ نظام ہے, یہ سسٹم ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ ادارے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بالکل واضح ہونا چاہیے اس بات میں. میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے, اور میں ویسے تو جو میرے دوستوں نے, میرے بزرگوں نے فرمایا ہے, ان سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں. یہ لانگ رن ہمارا جس کو کہتے ہیں وہ ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے اور اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اس وقت ہمیں ایک ڈیموکریٹک جمہوری موومنٹ جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں اس وقت جو عوام کے مسائل ہیں اس میں عوام کے پاس جانا چاہیے, عوام کے درمیان میں ہونا چاہیے اور عوام کے ساتھ ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بہت مہربانی راؤ مستجاب صاحب. اور ہمیں آج کے سیاسی جمہوری تحریک میں سیاسی مطالبات کے ساتھ سماجی اور معاشی مطالبات کے لیے بھی جدوجہد کرنی چاہیے. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری جدوجہد اس لیے ہے کہ ٹرانسفر آف پاور ہو, نہ کہ شیئر آف پاور. اور اس کے لیے آخر میں یہی کہوں گا, نیکسٹ میٹنگ تک کے لیے دوستوں کے لیے یہ قابل فکر ہے کہ ہے پگڑی کے ہر پیچ کی تحقیق ضروری, ہے پگڑی کے ہر پیچ کی تحقیق ضروری, ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا. تو میں ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں کا مشکور ہوں اور خاص طور پر ضیاء الدین صاحب کا. نہیں, اگر یوسف بھائی ہیں تو ان سے یا نظم سن لیں. یوسف ابراہیم سے. یوسف بھائی نظر نہیں آ رہے. صاحب یہ آپ نے بڑی اچھی بات کہی. جی ہاں یوسف بھائی آخر میں کچھ سنا دیں ہمیں. یوسف بھائی میں تو فیض اس معاملے میں تو فیض صاحب کو سناؤں گا. سنائیے. فیض صاحب کے ایک بہت اتنے ہمارے سینئر ضیاء الدین صاحب, یوسف مستی خان صاحب, اکرم بھائی, راؤ مستجاب صاحب اور حسام الحق صاحب اور خاقان مرزا صاحب اور سارے ہمارے دوست کامریڈ ارشد بٹ صاحب, سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت اچھی آج کی گفتگو تھی. میں اس کو سم اپ اس سے کروں گا کہ واقعی میں ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے کیونکہ سوچ کا آگے بڑھنا ضروری ہے. دریچے فیض احمد فیض صاحب کی ایک بہت خوبصورت نظم ہے جو انہوں نے منٹگمری جیل سے 1954 میں لکھی تھی. وہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے کہ گڑی ہیں کتنی سلیبیں میرے دریچے میں, گڑی ہیں کتنی سلیبیں میرے دریچے میں, ہر ایک اپنے مسیحا کے خون کا رنگ لیے, ہر ایک وصل خداوند کی امنگ لیے,
किसी पे करते हैं अब्रे बहार को कुर्बान, किसी पे कत्ले महे ताबनाक करते हैं, किसी पे होती है सरमस्त शाखसार दो नीम, किसी पे बादे सबा हलाक करते हैं, किसी पे होती है सरमस्त शाखसार दो नीम, किसी पे बादे सबा को हलाक करते हैं। हर आए दिन ये खुदा बंदगान महरो जमाल, लहू में गर्क मेरे गम कदे में आते हैं, और आए दिन मेरी नजरों के सामने उनके शहीद जिस्म सलामत उठाए जाते हैं। गड़ी हैं कितनी सलीबें मेरे दरीचे में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। तमाम दोस्तों का एक मरतबा फिर बहुत जबरदस्त। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।